الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں وہ نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات مالک لم یزل کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ المبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ رب کائنات کا مہینہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھی ایک مہینہ عطا فرمایا، اس کے اندر ایک رات عطا فرمائی، وہ رات شب برات والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ محبوبہ جس طرح میں نے تجھے ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات میں نے مقرر کر دی ہے، ایک رات کو میں نے خاص کر دیا ہے کہ جو بندہ اس رات کے اندر مجھ سے توبہ مانگے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میں گناہ معاف کر دوں گا، جو رزق مانگے گا میں رزق عطا کر دوں گا، جو اولاد مانگے گا میں اولاد عطا کر دوں گا۔ کوئی اپنے مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو دعا مانگے گا میں اسے قرضوں سے نجات عطا فرما دوں گا۔ فرمایا کہ کوئی جہنم کے نچلے گڑھے میں بھی اگر پہنچا ہوا ہوگا، اتنے گناہ کیے ہوں گے، اے محبوب اگر وہ اس رات آ کر میری بارگاہ میں جھک کر آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، اسے دوزخ کے گڑھوں سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے اللہ اس کا اجر اتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اب یہ چاہے مہینہ ہو، چاہے کتاب ہو، اس کے بعد چاہے کوئی غلام ہو، جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمیں قرآن مجید میں اٹھا لیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ،
فرمایا کہ جو بندے جو مجھ سے ڈر جاتے ہیں یہی لوگ تو کامیاب ہیں، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے یہ صحابہ کرام کے شان نزول کے اندر آتا ہے، کنز الایمان کے اندر آتا ہے، یہ جو آیات مبارکہ نازل ہوئی یہ آیات مبارکہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی جڑ گئی تھی۔ جب بندے کی نسبت آقا سے جڑ جاتی ہے، آقا کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب نسبت دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا نام عتیق تھا۔ عتیق اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آگ سے پاک، آگ سے بچا ہوا۔ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تھے تو صرف پہلے ابو بکر، لوگ ابو بکر سے بلاتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدیق ہے، تو سچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی، یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جنگ کی مہم کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرما دی، میرے مصطفیٰ بھی جنگ میں شریک ہوئے۔ میرے مصطفیٰ واپس جب واپس لوٹے تو ایک مائی تھی، ایک بڑی عورت تھی، اس کا بچہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ عورت ملتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے، آگے راستے میں کھڑی ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ گیا تھا اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پیچھے عمر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے عمر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سے بڑھیا پوچھتی ہے، میرا بیٹا آپ کے ساتھ گیا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ آ رہا ہے؟ کہا کہ پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں، وہ ان سے پوچھ لینا۔ اب جب علی المرتضیٰ شیر خدا کی باری آئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے سوچا آقا علیہ السلام گزرے ہیں، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس عورت کی دل جوئی نہیں کی، اسے پریشان نہیں کیا۔ فرمایا پیچھے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، پیچھے سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کرنی تھی، پیچھے سے صدیق اکبر کا قافلہ آیا، آخر میں صدیق اکبر تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جو سامان پیچھے جب قافلہ چلتا تھا وہ تو آگے سفر کرتا جاتا تھا، آپ کی ڈیوٹی تھی کسی کا پیچھے کوئی سامان رہ جائے وہ اٹھا کر لانا ہے۔ جب آئی نا بڑھیا کے سامنے آپ پہنچے تو بڑھیا نے پوچھا کہ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ گیا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے کیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ گزرے، علی پاک رضی اللہ، علی پاک وہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم پریشان نہ دیکھ تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ اگلی جو باتیں یہ بڑی قابل غور ہے، تو یہ بات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کرو، سبحان اللہ، اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کرو، زندہ کرو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میں نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اسے تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جلدی کرو اسے زندہ کرو، زندہ کرو اور بڑھیا کے سامنے کھڑا کر دو، سبحان اللہ۔ اب وہ شہید ہو گئے تھے جنگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جلدی کرو، اگر آج میرے محبوب کا محبوب اگر جھوٹا ہو گیا نا تو پھر دنیا یہی کہے گی کہ تم تو کہتے تھے کہ صدیق سچا ہے، صدیق کا معنی ہے سچا، تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میرے یار کا یار جھوٹا ہو۔ اب دیکھیے کہ ایک نسبت تھی، ایک تعلق تھا، ایک رابطہ تھا۔ جب بندے کا رابطہ آقا سے جڑ جاتا ہے پھر جب زبان سے بات نکلتی ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، نسبت ہوئی تو صدیق اکبر ہو گئے۔
صدیق اکبر ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں ترتیب سے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ لگے کہ پہلے صحابہ کون تھے، دوسرے صحابہ کون تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کو سنبھالا۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ کا نام عمر فاروق تھا، آپ نے فاروق اعظم بنوا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ فاروق اعظم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ایمان نہیں لے آئے تھے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے سے ارادے سے تلوار لے کر نکلے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تلوار کو گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، آج میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تو بعد میں قتل کرے گا، پہلے ذرا سوچ، پہلے ذرا دیکھ تو صحیح، جس کو تو قتل کرنے جا رہا ہے اسی کا کلمہ تیری بہن نے پڑھ لیا ہے، تیری بہن اور تیری بہنوئی نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ ادھر جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر آتے ہیں، جب دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ آپ نے زور سے بہن کو تھپڑ مارا، اللہ اکبر کبیرہ، تھپڑ مارا۔ آپ بہت جلالی تھے، جب اسلام میں داخل ہو تب بھی جلالی رہ گئے ہیں، لیکن جب خلافت سنبھالی ہے نا پھر جلال ختم ہو گیا تھا، جلال کو ختم کر دیا، پھر نرم مزاج بن گئے۔ عرض کر رہا تھا، تھپڑ مارا بہن کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، ہمارے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اور تو نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ بھائی جان پہلے میں جو بھی تھی غلط تھی، لیکن آپ سیدھے راستے پہ آئی ہوں۔ کہا کہ یہ چھوڑ دے، میں تمہیں مار دوں گا۔ کہا کہ بھائی میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دو، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسلام کو آج ہم اسلام کے ساتھ دیکھیے نا کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ حضرت امام حسین کو دیکھ لیں، حضرت امام علی مقام کو دیکھیے کہ آپ کربلا کے اندر 72 تن قربان کر دیے، اور یہاں تک کہ علی اکبر علی اصغر چھوٹے سے بچے کو قربان کر دیا، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو تخت پر لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا، تھپڑ مارا، کہا بھائی جان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ کہا کہ بہن کیا اس میں ایسی کوئی چیز ہے جسے تو دیکھ کر تیرا ایمان تازہ ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں اتنی سختی کیا ہے، اتنا غصہ کیا ہے، لیکن تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ وہ میرے پاس سامنے تو لے آ۔ کہا کہ بھائی ایسے نہیں، پہلے تو پاک ہو، پہلے صاف ہو، غسل کر، غسل کرنے کے بعد صرف قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو صرف دیکھا ہے، اور یہ جو سخت دل تھا نرم ہو گیا۔ اب ہماری صورت حال کیا بنی ہوئی ہے؟ ہم نے قرآن کو ایک الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی ہم نے اسے اٹھا کر دیکھا نہیں ہے، اسے پڑھا نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے بچوں کو ہم جب ودا کرنے لگتے ہیں، رخصتی کرنے لگتے ہیں، ہمارا پتہ کیا معمول بنا ہوتا ہے کہ بیٹی کو قرآن دیتے ہیں، جہیز کے اندر قرآن دیتے ہیں۔ بیٹی کو قرآن دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹی قرآن پڑھے۔ جب ہم نے بیٹی کو پہلے ہی قرآن کی تعلیم نہ دی، قرآن کی تربیت نہ کی، تو وہ آگے جا کر وہ بھی ویسی الماری میں رکھ دے گی۔ آج ہمارا قرآن پتہ کس لیے خاص کر دیا گیا ہے؟ مردوں پہ قرآن ہمارا خاص کر دیا گیا ہے، کل خانیوں پہ ہمارا قرآن خاص کر دیا گیا ہے۔ آج کوئی کاروبار شروع کیا جا رہا ہے، وہاں خاص کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا جس کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے، قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ تم اسے پڑھو اور اس سے جو نور نکلتا ہے وہ تم نور حاصل کرو، وہ تم نور حاصل کرو۔ لیکن صورت حال ہماری یہ بنی ہوئی ہے، آپ نے قرآن کو دیکھا، آپ کا جو سخت دل تھا نرم ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں اے میری پیاری بہن جلدی کرو، مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو،
جلدی کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ کو پکڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری بہن مجھے ایسے نہ لے چلو، میرے گلے کے اندر کپڑا ڈال لو، میرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر دونوں ہاتھ کپڑے کو اکٹھا کر کے مجھے ایسے کھینچ کر لے چلو۔ ایسے جب مجرم بنا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ میں مجرم بن کر جاؤں، یہ نہیں کہ میں غلام تو بن گیا، اب میں ایمان تو لے آیا لیکن ان کی بارگاہ میں جاؤں، میرا جو ارادہ تھا میں ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب آپ داخل ہونے لگے میرے مصطفیٰ کے حجرے کے سامنے جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تلواریں میان سے نکالی کہ اگر آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں تو آج اسے قتل کر دیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آج قتل کرنے نہیں آ رہا، آج یار بننے آ رہا ہے، آج تو محبوب بننے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے نا تو قدموں میں گرے، کہا حضور کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ کو فاروق اعظم کا لقب ملا گیا۔ پھر آپ کو فاروق، صرف ایک نسبت، جب بندے کی نسبت جڑ جاتی ہے، میرا موضوع بھی یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ میرے کریم آقا جب مہینے کی نسبت ہو، صحابی کی نسبت ہو، کسی چیز کی، قرآن کی نسبت، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کی نسبت جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو گئی، تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب سے کہا گیا ہے۔ اب تورات بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی ہے، زبور بھی نازل ہوئی ہے، لیکن سب سے جو اعلیٰ اور سردار کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا رابطہ، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پھر چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ حضرت عثمان، آپ کا نام عثمان تھا، آپ عثمان تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے نا تو سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج اگر ہم مسے کے اندر 10 روپے دیتے ہیں یا 20 روپے دیتے ہیں اور ہزاروں کا مجھ سے بندے سے پوچھتے ہیں میں نے تمہیں 10 روپے دیے تھے یا 20 روپے دیے تھے، یہ کہاں لگائے ہیں؟ لیکن حضرت عثمان غنی نے جب مال دیا نا، آپ نے یہ نہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پیسے دیے، کہاں لگائے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال تمہارا آپ کا ہے، آپ جہاں مرضی خرچ کریں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عثمان تو غنی ہے، عثمان تو سخاوت کرنے والا ہے۔ آج جو بندہ سخاوت کرتا ہے، آج جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ یقین مانے حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آئے نا تو آپ کے پاس جو مال تھا سارا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، سارا کا سارا میرے مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ کہا حضور یہ آپ کے لیے قبول فرمائے، آپ نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد ایک دفعہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ممبر پہ، فرمایا کہ جہاد کے لیے سامان کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے؟ فرمایا کہ 100 اونٹ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا کون ہے جو جہاد کے لیے سامان دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے سے جنت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور میں دیتا ہوں، 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ آپ نے 100 اور اونٹ قبول فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتا ہوں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ میرے مصطفیٰ ممبر سے اترے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا غلام کسی نے کہا تھا کہ ایک باری انہا میرے اتھرو پونجے سی، ایک باری انہا میرے اتھرو پونجے سی، پھر تے رون دا چسکا پہ گیا ہے۔ جو اتھرو بندے کوئی پوجھنا نہ ہوئے نا، اتھرو صاف آنسو صاف کرنے والا کوئی ہو نا،
تو پھر بندے کو رونے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر رونے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر رونے میں بھی ایک سرور آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ عثمان تو کوئی عمل کر یا نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ اب بعض لوگ نا یہاں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب دو نوروں والا کیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا ذرا نا عقل کی کمی ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ دو نوروں والا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکو بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ دو صاحبزادیاں، کتنی؟ دو صاحبزادیاں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ایک اعزاز ہے اور یہ کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہے۔ کتنے بھی پہلے نبی گزرے، جتنے بھی نبی پہلے گزرے، کسی کے جو امتی ہے اسے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ دو بیٹیاں یکو بدیگر ایک صحابی کے نکاح میں ہوں، لیکن عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ دو نوروں والا کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، یعنی کہ دو بیٹیاں آقا علیہ السلام کی، اگر آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ جائیں، عثمان غنی دو نوروں والے بن جائیں، اور جس کی بیٹیاں وہ کتنے نوروں والے ہوں گے؟ ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ آج ہم ترازو اٹھا کر تولتے ہیں آپ نور ہیں یا بشر ہیں، اور میں نے کہا دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی بات کو اگر مد نظر رکھے، اگر تو کسی عاشق رسول سے بخاری پڑھتا، کسی عاشق رسول سے مسلم پڑھتا، تمہیں پتہ لگ جاتا میرے مصطفیٰ نور ہیں یا بشر ہیں۔ اگر تو عشق کسی عاشق کے پاس پڑھتا نا تو پتہ چل جاتا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی نا، ان کا وصال ہوا، تو آپ نا مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پیش ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پیش فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا جو صحابی ہے، آپ کا محبوب صحابی ہے، عثمان غنی مسجد میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اسے جا کر دلاسا دیں۔ اور دکھیوں کو دلاسا دینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، دکھیوں کا درد بانٹنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ مجھے حدیث مبارکہ یاد ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک بڑھیا آئی تو میرے مصطفیٰ کو نا ایسے اشارہ کرتی ہے کہ ادھر آؤ۔ میرے مصطفیٰ نے جوتا بھی نہیں پہنا، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ بڑھیا آئی، پٹے پرانے کپڑے تھے اور دھوپ میں کھڑی ہو گئی، لوگ اسے مجنوں کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، کبھی میرے مصطفیٰ کو غصے سے بات کر رہی ہے، کبھی ناراضگی سے بات کر رہی ہے، کبھی مسکرا رہی ہے، کبھی پکڑ رہی ہے، کبھی اتنی دیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑی رہی اور دھوپ میں ہی کھڑی رہی، اور میرے آقا علیہ السلام وہی دھوپ میں کھڑے رہے۔ تو ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھائے میں آ جائیں، اسے بھی لے آئیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے یہ جگہ پسند کی ہے، اگر ان کے دکھ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، اگر ان کی پریشانیاں میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ اور قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کی مہربانی پر اور ان کی شفقت پر کہ دیکھیے کہ دھوپ ہو اور سر پہ دھوپ، آج باپ بیٹے کو وہاں کھڑا کرے تو بیٹا نہیں برداشت کرتا، کوئی بھائی برداشت نہیں کرتا، لیکن میرے مصطفیٰ پہ قربان نہ جائیں۔ اور ایک عورت آئے، لوگ اسے مجنوں کہیں، اسے پاگل کہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آئیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنیں۔ آقا علیہ السلام کا غلام عرض کر رہا تھا، آپ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، حضرت جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جائیں اپنے محبوب، اپنے دوست کے پاس، اپنے یار کے پاس، اسے دلاسا دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عثمان کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک رشتہ جڑا تھا،
یا رسول اللہ وہ رشتہ آج ختم ہو گیا ہے، وہ رشتہ آج ختم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ میرا اس طرح رشتہ جڑا رہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے، میری بیٹی ایک بیٹھی اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کروا دوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں، تو لوگ آج ان پہ بھی طنز کرتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے، ایسے بد مذاہب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب چوتھے صحابی کی باری آ گئی، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ ان کے گھر بھی میرے مصطفیٰ کی ایک بیٹی اور پیاری لخت جگر اور پیاری بیٹی جسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سارے جانتے ہیں نا نام، یہ سارے جانتے ہیں، اللہ کرے سارے جانیں اسے۔ حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کے لخت جگر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی جو قربانی دی گئی آل بیت نے قربانی دی دین کے لیے، آل رسول نے قربانی دی دین کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ تو شروع سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، آپ کا رشتہ تھا، جدازاد بھائی تھے، لیکن جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی، جو نشو نما ہوئی، میرے مصطفیٰ کے سائے میں ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہوئی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور اسلام کی تصدیق کی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کی نسبت جڑی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا شعر ہے، یہ تو میرا شعر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرا شعر ہے، اس کی شان کیا ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب اور بھی مشہور ہے، ابو تراب۔ تراب مانے ہوتا ہے مٹی اور ابو مانے ہوتا ہے باپ، فرمایا کہ مٹی کا باپ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے گھر سے ناراض ہو کر نا ایک باغ میں گئے، تو سیدہ کائنات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن، میرا گھر والا ناراض ہو گیا ہے اور وہ باہر سے نکل گیا ہے، لیکن آج تو عورتیں اللہ معاف کرے، آج تو فکر بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، آج تو عورت کا خیال یہ بنا ہوا ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہے، اگر غلطی اس نے کی ہے، اگر غلطی اس نے کی ہے، اس کا ذہن بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر والا آ کر مجھ سے معافی مانگے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے، جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، لیکن صورتحال ہماری کیا بنی ہوئی ہے؟ ہر عورت کا ذہن یہ ہے، ہر عورت کا خیال ہی میرا خاوند آ کے مجھ سے معافی مانگے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکم دیتا کہ میرے بعد کسی کو سجدہ کرتا، وہ خاوند کے بارے میں حکم دیتا، گھر والے کے بارے میں حکم دیتا، لیکن عورت کا صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ خاوند کو نوکر سمجھا ہوا ہے، پاؤں کا جوتا سمجھا ہوا ہے، لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خاوند ہے نا تیرا خاوند، اگر تو اس کی قدر کرے گی نا، اس کی عزت کرے گی، قیامت والے دن حوروں میں سب سے پہلے مقام تیرا ہوگا۔ قیامت والے دن 70,000 جو حوریں ملیں گی، وہ ان کی باندیاں بنیں گی، ان کی نوکرانیاں بنیں گی، اگر یہ آج اپنے خاوند کی خدمت کریں گی، آج ان کا عزت احترام کریں گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں اگر اپنے خاوند کو ناراض کر گئی تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ عرض کر رہا تھا تو آپ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی اور مرتضیٰ ناراض ہو گئے ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ہم مہربانی فرمائیں ہماری صلح کروائیں۔ آج تو تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو کپڑے اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اطاعت اس میں بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ عورت ذات ہے، یہ پسلی سے بنی گئی ہے، اگر آپ اس سے زور لگائیں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، تو آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس طرف سے گئے ہیں؟ تو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اسی طرف سے گئے ہیں۔ تو آپ نکلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے لیے۔ آج تو سورے بھی بڑے ماشاءاللہ فن خواہ بن جاتے ہیں نا، اپنی بیٹی کہتا ہم نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے اور تو اب تم ہمارا غلام بن گیا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے لیے نکلے، اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اور جب نکلے نا، اور دوسری بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، بیٹی کا رشتہ بھی دے رہا ہے اور ساتھ اسے باندھ بھی رہا ہے کہ تو نے فلاں اتنے لاکھ دینے ہیں، اتنے کروڑ دینے ہیں، اتنی زمین دینی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نکاح ہوا نا، تو میرے مصطفیٰ نے حق میں نے پتہ کیا لیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ یا کچھ حضرت سیدہ کائنات نے کچھ آپ کی بارگاہ میں کچھ پیسے یا کچھ دینار پیش کیے گئے، اور کہ یا رسول اللہ میں اسے قبول نہیں کرتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں قبول کرتی ہو، کیوں نہیں قبول کرتی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کی امتی پریشان ہوں گے نا، گنہگار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق مہر کے بدلے میرے اے بابا جان تمہاری امت کو بخش دے۔ لیکن آج تو بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ اسٹامپ کروائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں سب کو صحیح مانے۔ اپنی بیٹی لگتی ہے یار، جگر کا بندہ ٹکڑا دے رہا ہے، بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا بندہ دے رہا ہے، اور اس پر پھر اوپر ایسے بلانا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں جائز ہے جو جائز ہے، حق مہر ہے اس کا جو جائز ہے وہ دے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کہیں شریعت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی یہ شرط و شرائط، یہ مسئلہ مسائل یہ غلط ہیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تھے، تو میرے مصطفیٰ گئے اور دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نا ایک اینٹ لی ہوئی ہے، ایسے سر رکھ کر نا مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ آج تو ہمیں بستروں پہ نیند نہیں آتی بھائی، لوگوں کا دل توڑ کے، لوگوں کو تکلیفیں دے کے، اور رات کو ہمیں نیند نہیں آتی۔ پتہ یار ہمیں نیند نہیں آتی، جو سارے دن آپ نے کام کیا ہے نا اس کا بدلہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا نا، اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا نا میرے بھائی۔ میرے مصطفیٰ جب آئے نا تو دیکھا، فرمایا کہ ابو تراب ابو تراب ابو تراب۔ حضرت علی مرتضیٰ دیکھا ابو تراب کون ہے یہاں پہ، ابو تراب کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی میں تجھے فرما رہا ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں، اور پکڑا سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ اے علی، اے ابو تراب، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی سے ناراض نہ ہوا کرو، میری بیٹی سے ناراض نہ ہوا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ آج کے بعد میرا نام ابو تراب ہے، آج کے بعد مجھے علی کوئی نہ بلائے، میرے مصطفیٰ نے مجھے لقب دیا ہے ابو تراب۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا مقام، بڑی عزت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔